بن ثابت کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھنا شروع کیا، میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، کہیں ایسا نہ میری آنکھیں نبی پاک کے نور کی وجہ سے نہ چلی جائیں، ایسا نور تھا۔ یہ سرخ چادر کی حدیث۔ پھر حدیث پاک آقا علیہ السلام کے پاس کالی چادر بھی تھی۔ کعبہ جب آقا علیہ السلام مکہ فتح کیا، مکے کے اندر آقا علیہ السلام اونٹنی پر گئے، کتاب المغازی بخاری کی 2 جلد، آقا علیہ السلام گئے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر، تو آپ کے سر انور پر کالے رنگ کا امامہ تھا، ایک حدیث پاک، اور بھی حدیث کالے رنگ کی، میں ایک سنا رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے۔ پھر سبز رنگ کی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر ایک سبز رنگ کی چادر بھی ہوا کرتی تھی۔ ایک جب غزوہ بدر اور غزوہ حنین کے اندر فرشتے اترے مدد کے لیے، ان کے سبز رنگ کے امامے تھے۔ ایک عشرہ مبشرہ میں سے چند صحابہ ایسے تھے جن کے پاس سبز رنگ کے امامے تھے۔ اور قرآن پاک کے اندر آیا من ثیاب سندس خضر، 17ویں پارے کے اندر اور بھی کئی مقامات پر، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے امامے اور چادریں پہنائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیثیں سبز رنگ کی بھی تھی، کالے رنگ کی بھی تھی، سرخ رنگ کی بھی تھی۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ نسواری رنگ، براؤن کلر جسے بولتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پاس اس کلر کی بھی چادر ہوا کرتی تھی۔ سفید رنگ کی چادر بھی نبی پاک کے پاس تھی، یہ بھی حدیث پاک صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ صرف ایک رنگ کی چادر نہیں تھی، مختلف موقع مختلف مقام کے مطابق، خوشی کا موقع آتا تو کالے رنگ کی باندھ لیتے، ان کا چہرہ ہی چاند جیسا تھا، جو بھی باندھتے چاند شرما جاتا تھا، سبحان اللہ، جو بھی باندھتے۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا، کبھی سفید اچھا نہیں کسی کو لگ رہا، تو کسی کو کالا اچھا نہیں لگ رہا، کسی کو وہ تھے چاند جیسے، جو بھی پہن کے آ جاتے۔ صحابی کہتے وہ ابو جہل نے جب بلایا شام کے بادشاہ کو، کیا ہو، میں نبی محمد نے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، دیکھو۔ آ گیا وہ شام کا بادشاہ، جب آیا آ کر اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے 2 ٹکڑے کر دیے، تو ابو جہل تو نہیں مانا، اس نے کہا محمد مجھے پتا تو چل گیا تم نبی ہو، لیکن ایک اور بات بتاؤ۔ کیا کون سی بات؟ کہا یہ بتاؤ کہ مجھے کون سی چیز میرے دل کے اندر تکلیف ڈالتی ہے۔ آپ نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو ملک شام کے اندر ہے، جس کے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، سن بھی نہیں سکتی، ہاتھ زبان بھی نہیں، اس کا غم تجھے کھایا جاتا ہے۔ اس نے اتنی بات کہی، اور آقا علیہ السلام نے ساتھ یہ فرمایا، قصیدہ بردہ کی شرح خربوتی اس کے اندر یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بات بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وسیلے سے تیری بیٹی کو شفا بھی دے دی ہے، تو کلمہ پڑھ لے۔ وہ کلمہ پڑھ کے گھر گیا، دروازہ اپنے محل پر دستک دی، اس کی وہ بیٹی جس کے ٹانگیں بھی نہیں تھی، ہاتھ بھی، زبان بھی، آنکھ کچھ نہیں تھا، وہ آ کر دروازہ کھولنے آئی۔ وہ دروازہ کھولنے، جب دروازہ کھولنے پوچھا اور ساتھ ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد۔ کہا بیٹا یہ تو ٹھیک کیسے ہو گئی، اور تو کلمہ کہاں سے پڑھ رہی ہے؟ دل کے اندر سوچا بھئی کلمہ تو صرف مجھے پورے ملک شام کے اندر آیا، کسی اور کو تو آیا نہیں۔ اس نے آگے سے جواب دیا، بجان مجھے کچھ اور تو پتا نہیں، 14ویں کی کل رات تھی، میرے خواب میں کوئی شخص آیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم چاند بھی اس کو دیکھ کر شرمائے جا رہا تھا، اس کا حسن آج تک میں نے کہیں ایسا حسن نہیں دیکھا۔ اب بجان